بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا، شرمائے ہوئے رہنا۔ شیوا طریقہ، ڈھنگ، انداز۔ حسن کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ عاشق کو دیکھتا ہے تو پردے میں چھپ جاتا ہے۔ منیر نیازی بلا شبہ عہد حاضر کے بہترین شاعر ہیں۔ انہوں نے عشق و محبت اور حسن و عاشقی کو نئے انداز سے روشناس کروایا۔ محبت کے اظہار میں شگفتگی اور بانک پن قاری کو فوری طور پر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ منیر نیازی بنیادی طور پر حسن فطرت کے شاعر تھے۔ ان کے ہاں عشق کو مختلف رنگوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جہاں صرف شکوے گلے ہی نظر نہیں آتے بلکہ عشق کا اظہار منفرد انداز میں ملتا ہے۔ ہماری روایتی شاعری میں تو محبوب سے یہ شکوہ ملتا ہے کہ وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، عاشق ہزار جتن کرے تب جا کر شاید ایک نظر کرم عاشق کے حصے میں آتی ہے، اور تب عاشق کی صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے۔ کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ دا کچھ اس انداز میں اظہار کرتے ہیں: سینکڑوں لڑ گئے ایک اشارے میں تیرے، سینکڑوں لڑ گئے ایک اشارے میں تیرے، آج ہم نے تیری شوخی کا تماشا دیکھا۔ لیکن ان اشعار میں نہ تو نظر کرم کی بھیک ہے، نہ دیکھنے کی تڑپ ہے، نہ نظر آنے کا شکوہ ہے، نہ آنکھوں میں موجود بے اتنائی کا گلہ ہے، بلکہ کیا کمال ہے، کیا کمال انداز میں کہتے ہیں کہ حسن کا طریقہ یہ ہے کہ جب عاشق سے آمنا سامنا ہو تو وہ عاشق کو دیکھ کر پردے میں چلا جائے اور اسے چھپ جائے۔ منیر نے ایک شعر میں ہماری روایات کی عکاسی کر دی کہ عشق و عاشق اپنی جگہ لیکن شرم و حیا اپنی جگہ۔ اگر شرم و حیا نہ ہو تو ہماری روایات کے خلاف ہے، کیونکہ مشرقی روایات کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنی اقدار اور لحاظ کو نہ چھوڑے۔ حال شکستہ جو کبھی کچھ بیاں کیا، نکلا نہ ایک اپنی زبان سے سخن درست۔ اسی طرح سے شعر نمبر 4 کو دیکھتے ہیں: ایک شام سی کر رکھنا، کاجل کے کرشمے سے ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ کاجل، سرما، اور کرشمے سے مراد ہے یہاں پہ ناز و انداز، نخرہ۔ محبوب کی آنکھوں میں لگے ہوئے کاجل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آنکھوں میں چاند چمک رہا ہے۔ محبوب کے حسن کی تعریف اردو کلاسیکل شاعری کا ایک خاص موضوع رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے نادر تشبیہات و استعارات کا استعمال کر رہا ہے، جس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے خوبصورت ہستی اس کے محبوب کی ہے۔ چراغ، چاند، شفق، شام، پھول، جھیل، صبا۔ چراغ، چاند، شفق، شام، پھول، جھیل، صبا، چرائیں سب نے ہی کچھ کچھ شباہتیں تیری۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ محبوب کے حسن کو بیان کرنے کے لیے کبھی وہ اس کے اعضاء کی تعریف کرتا ہے، کبھی آنکھوں کی، کبھی ہونٹوں کی، کبھی زلفوں کی، اور ان اعضاء کی تعریف کے لیے شاعرانہ تشبیہات و استعارات اس طرح دکھاتا ہے کہ انسان داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ منیر بھی منفرد انداز میں محبوب کے حسن کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھیں ویسے ہی خوبصورت ہیں، جو ایک نظر ان آنکھوں کو دیکھتا ہے تو اس کے حسن میں ڈوب جاتا ہے اور اس پر سونے پر سہاگا۔ یہ کہ وہ جب ان آنکھوں کی آرائش و زبائش کا اہتمام کرتا ہے، یعنی آنکھوں کو کاجل سے سجاتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کاجل کے کرشمے سے تمام اطراف میں شام چھا گئی ہے۔ کاجل یعنی سرمے کا رنگ کالا ہوتا ہے اور شام بھی کالی ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے شاعر نے انتہائی خوبصورت انداز میں مشابہت پیدا کی ہے۔ کلیم عثمانی نے کیا خوبصورت انداز میں محبوب کے حسن کو بیان کیا ہے۔
رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح۔ دوسرے مصرے میں شاعر اس خوبصورت انداز کو مزید واضح انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں کے کاجل کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے آنکھوں میں چاند چمکایا ہوا ہے۔ چاند جس کو ہماری شاعری میں خوبصورتی کے استعارے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور شاعر کے محبوب کی آنکھیں جو پہلے ہی بہت خوبصورت ہیں، ان میں جب کاجل لگتا ہے وہ چاند کی طرح چمکنے لگتی ہیں۔ گویا محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے شاعر نے ان چیزوں کی مثال دی ہے جو خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہیں، یعنی محبوب کی آنکھیں کائنات میں موجود سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو وہ شخص کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اور اپنے جذبات کی عکاسی منیر نیازی نے کی ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اسی غزل کے آخری شعر میں منیر نیازی کہتے ہیں، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، اکتائے ہوئے رہنا، جی بھر جانا، تنگ آنا، جی نہ لگنا۔ منیر نیازی نے اپنی عادت بنا لی ہے، کیا عادت بنا لی ہے کہ تم جہاں جاتے ہو خود سے مخاطب ہیں، اکتائے ہوئے پھرتے ہو۔ یہ غزل کا آخری شعر یعنی مقطع کا شعر ہے، اور منیر نیازی نے اپنا تخلص منیر استعمال کیا ہے۔ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے منیر، تم نے کیا عادت سی بنا لی ہے کہ تم جس شہر میں بھی رہتے ہو وہاں اکتائے ہوئے رہتے ہو، یعنی تمہیں کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ دوست، نہ احباب، نہ رشتہ دار، اور کسی کے ساتھ تیرے وہ پہلے سے مراسم نہیں رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے اندر بے چینی، بے سکونی ہو، اس کے اندر سکون نہ ہو، تو انسان کو دنیا کی کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ دنیا کی رونقیں اس کو اچھی لگتی ہیں، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب۔ تو یہ نہ کوئی رشتہ اس کو اپنے طرف بلا سکتا ہے، اس کی وجہ چاہے غم دورہ ہو، غم جانا ہو، یا حالات، کسی بھی حالت میں انسان دنیا و کائنات ہر چیز سے بیزار اور اکتایا ہوا پھرتا ہے۔ اور یہ کہ انسانی کیفیت بھی ہے جس کا اظہار انہوں نے یہاں پہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز سے جب بیزار ہو جاتا ہے، جب اس کو اپنے محبوب کی طرف سے کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ملتی، یا اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پھر بے چین، بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ان کا اپنا ہی مطلع کا جو شعر ہے اس میں اس کیفیت کو انہوں نے بیان کی ہے، اپنی بے چینی کو، اور اپنی بے چینی کو بیان کرتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو خیر اپنی عادت بنا لی ہے کہ جہاں بھی رہتا ہوں میں اکتایا ہوا رہتا ہوں، اور اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں وہ اس مقطع کے شعر میں کہ میرا دنیا میں کسی بھی چیز میں میری دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اور جب انسان کے جذبات و احساسات کو اصل میں کسی بھی سطح پر اہمیت نہیں ملتی تو اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ مستقل وہ بیزاری کی کیفیت اختیار کر لیتی ہے،